اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ صورت میں قیامت کا تھوڑا سا منظر پیش ہوا کہ تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس صورت میں اس سے مزید ترقی کہ پھر تمہارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کس طرح ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ اذا السماء، جب آسمان انشقت، پھٹ جائے گا، وأذنت لربها وحقت۔ اذنت کا ترجمہ سمجھ لیں، اذن یأذن کے عام معنی آتے ہیں اجازت دینا، تو یہاں ذرا مشکل ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ اذنت لربها، وہ اپنے رب کو اجازت دے دے گا؟ آسمان کیسے رب کو اجازت دے گا؟ نہیں، اذن یأذن کے چونکہ اذن کے معنی کیا ہے؟ کان، یہ اسی سے لفظ نکلا ہے، اذن سے، اذن سے نہیں، تو اذن کے معنی کان ہیں۔ اچھا، تو اذن کے معنی ہے کان۔ اذنت کے معنی کان رکھنا، کان لگانا۔ اذنت لربها، آسمان اپنے رب کے حکم کے اوپر کان لگا دے گا۔ گویا آسمان کو تشبیہ دی اس فرما بردار انسان سے جو آقا کے حکم پر کان رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو بات ہے جناب سر آنکھوں پر بالکل تسلیم، سر بالکل تسلیم، جو کہیں گے آپ ویسا ہی کروں گا۔ اس لیے لازمی ترجمہ کر لیتے ہیں اذنت لربها، وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا۔ وحقت، اور وہ اسی لائق ہے، حقت سچ کر دیا جائے گا، وہ مطلب آسمان اسی کے لائق ہے کہ رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت کھینچی جائے گی، پھیلائی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور ڈال دے گی جو کچھ زمین کے اندر ہیں، مردے ہیں، راز ہیں۔ وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، سب کچھ باہر پھینک دیا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم پر کان لگا دے گی، اپنے رب کا حکم مان لے گی۔ وَحُقَّتْ، وہ اسی لائق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، پیچھے کہا تھا تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈالا، دھوکے میں ڈالا، یہاں فرمایا تو کچھ بھی کر، جا تو اپنے رب کی طرف رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو ہے مصیبتیں سہنے والا، قدحا، زبردست طریقے سے مصیبتیں سہنے والا۔ اور الی ربی کا الی سے کیا معنی بن گیا؟ مصیبتیں سہتے سہتے تو دوڑتا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف۔ ہر آدمی مصیبتیں سہ رہا ہے، اور مصیبتیں سہ کر کے جا کدھر رہا ہے؟ رب کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں 10 سال کا ہو گیا ہوں، اس کا مطلب کہ 60 سال کی دوڑ تھی، اس میں سے 10 طے ہو گئے۔ اور کوئی کہتا ہے میں 50 کا ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب 10 بچ گئے ہیں۔ اور جو کہے کہ میں 59 کا ہو گیا ہوں، بس اب 1 سال بچ گیا ہے۔ تو کھنچتا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف مصیبتیں سہتا ہوا۔ فملاقیہ، تو اس سے ملنے والا ہے، اور مل گیا، ہو گئی ملاقات تیری۔ اب کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، تو رہا وہ آدمی جس کو دیا جائے گا اس کا ریکارڈ بِيَمِينِهِ، اس کی کتاب دی جائے گی اس کے دائیں ہاتھ میں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ آسان حساب یہیں کی وہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، میں نے عرض کر دی تھی کل کہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کو پوچھا اچھا تو نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، نیکیاں بھی غلطیاں بھی ہیں، چلو غلطیاں معاف کر دی، نیکیاں قبول کر لی، جاؤ۔ وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ هَلَكَ، اور جس کو جرا ہوئی یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، فقد ہلاکا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ،
اور وہ واپس لوٹے گا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، اس حال میں کہ وہ خوش ہوگا، اعلان، او بچوں جیت گیا ہوں، جیت گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا، اور رہا وہ آدمی جس کی کتاب اس کو دی جائے گی، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے سے۔ فرشتے کہتے ہیں تیری منحوس شکل دیکھنا نہیں چاہتے، پیچھے کر ہاتھ، پیچھے، پیٹھ کے پیچھے، یہاں سے دیں گے۔ اور بعض تو کہتے ہیں سینہ چیر کر ہاتھ پیچھے سے نکلے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ چیخے گا، مانگے گا وہ، ثبورا، موت، موت، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہو جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ غلطی کیا تھی؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں، مسروراً، خوشی منانے والا، خوش تھا اپنے گھر والوں میں۔ اور یہی وہ آیت ہے جو میں نے کہا تھا کہ دو منظر ہیں۔ قیامت کے دن نیکوں کے لیے کہا کہ یہ ڈرتے رہتے تھے دنیا میں، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے، اور یہاں بدوں کے لیے کہا گیا کہ یہ دنیا میں کیا کر رہے تھے؟ خوشیاں منا رہے تھے۔ ان کے کھاتے میں آخرت میں خوشی بچے گی نہیں۔ انہ ظن، کیوں خوشی کر رہا تھا؟ اس بے شک اس نے گمان کر لیا تھا، الن یحورا، کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا، حارا یحور، واپس پلٹے گا ہی نہیں، جائے گا ہی نہیں اللہ کے پاس۔ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں جائے گا، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے اعمال کا ریکارڈ بن رہا تھا۔ جب یہ ریکارڈ بن رہا ہے تو ریکارڈ کس کے لیے بنتا ہے؟ آخر کہیں عدالت میں تو پیش ہونا ہے نا، اگر عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا ہے، ریکارڈ کس لیے بن رہا تھا؟ اور آگے ایک زبردست بات فرمایا، انسان اسی پر غور کر لے کہ وہ کیوں دوڑتا جا رہا ہے اور مصیبتیں سہتا اور دوڑ رہا ہے، اور اس دوڑنے میں اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ کیسے؟ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر اس کی پیٹھ کے اوپر اسکول کا پٹھو چڑھا، اور پھر 10-15 سال کا ہوا، پھر کالج میں پہنچا، پھر یونیورسٹی میں پہنچا، اور اس کے بعد پھر سروس ملی، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ ملی، یہ کے بعد دیگرے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، اوپر پہنچا، وہاں سے نیچے نیچے نیچے، چلو نیچے اترا۔ یہ چڑھنا اور اترنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس سے کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ اسی طرح چلتے چلتے ایک دن عدالت میں بھی پہنچ جائے گا؟ فلا، تو نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، سورج کی سرخی کی، جب وہ ڈوب جاتا ہے تو آسمان کے کنارے پر پہلے ایک سرخی نظر آتی ہے، اس کے بعد ایک سفیدی نظر آتی ہے، کچھ کہتے ہیں سرخی، کچھ کہتے ہیں سفیدی، دونوں مراد لے لیجئے۔ اس کی قسم، یہ سرخی برتا رہی ہے، جو سورج چڑھتا ہے آخر اس کو ڈوبنا پڑتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، اور جو چیزیں رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اس کی قسم۔ دن کی روشنی یہ پتہ بتا رہی ہے کہ قبر کی اندھیری رات بھی آنے والی ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جائے، چھوٹا سا چڑھا، بڑا ہوا، بڑا ہوا، 13 کو پورا ہوا، اور 13 رہا، 14 رہا، 15 کو ڈھلنا شروع ہوا، اور 27 کو حتی عاد کالعرجون القدیم، ایسا ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی شاخ، یوں کمر جھک گئی اس کی۔ اس سے ایک سبق سیکھو، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ای بعد طبق، تم ضرور سواری کرو گے ایک پوڑی کے بعد دوسری پوڑی پر۔ طبق کہتے ہیں یہ پوڑیاں، یہ نا، یہ چھوٹی، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اسی طرح یوں چڑھتے 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 وہاں پہنچے، اور وہاں سے پھر نیچے اترنا شروع کیا۔ 12 بجنے والے ہیں، اور 12 بجے، اور اس کے بعد 1 بجا، اور 1 کے اوپر 2 بجے۔ ہمارا ایک سادہ آدمی، اس کو کوئی کہہ رہا تھا کہ دن بڑا جلدی ختم ہوا، ابھی کہہ رہے تھے 2 بجے، ابھی شام ہو گئی۔ اس نے کہا یہ بجتے 12 ہی ہے اصل میں، 12 کے اوپر کیا ہوا؟ کہتے 12 کے اوپر 1 بجو، 1 پر 2 بجو، 2 پر 3 بجو، وہ شام آ گئی۔ یعنی جب تک 12 بجتے تو دن بھی بڑا لمبا لگتا ہے، اور جیسا 12 ہوئے تو درم 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 ہو گیا جی، بس زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ 30-35 سال تک جوانی کی دوڑ ہے، اور 40 کے بعد ڈھلنا شروع ہوا،
ڈھلتے ہوئے تو پتہ ہی نہیں چلا، دھرم دھرم ایسے گیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کل پرسوں یہاں آئے تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، یہاں شروع کیا کام، کچھ بچے لے کر ہم لوگ بیٹھے، 3 کچے کمرے بنے، فرش کچھ نہیں تھا، اس پر ریت بچھایا، ریت کے اوپر تھوڑی سی گھاس واس ڈال کر کے بیٹھے. آج 22 سال گزر گئے، بس یوں زندگی کی شام ہونے والی ہے. فما لهم لا يؤمنون، کیا ہو گیا ان کو، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لا يسجدون، نہیں جھکتے ہیں. کیوں نہیں جھکتے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں قیامت کو. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یوعون، جو وہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اوعا یوعی، ایعان کے معنی کوئی چیز برتن میں چھپانا، جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں دلوں کے برتن میں، وہ بھی معلوم ہے. بشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے غیر ممنون جو ختم نہ ہونے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.